یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ اتر پردیش کے خواندہ اور تربیت یافتہ نوجوانوں کو خود روزگار سے جوڑنے کے لیے وزیر اعلیٰ نے نوجوان صنعتی ترقیات مہم شروع کرنے کی ہدایت دی۔ آج ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ رواں مالی سال کے بنیادی بجٹ میں سرکار نے وزیر اعلیٰ نوجوان صنعت کار ترقیات مہم کا نظم رکھا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس پر عمل درآمد شروع کیا جائے۔ میٹنگ میں پرنسپل سیکریٹری MSME نے وزیر اعلیٰ کو مطلع کیا کہ مہم کے تحت ہر سال 1 لاکھ نوجوانوں کو بینکوں سے قرض دلا کر مالی امداد دی جائے گی، جس سے بہت چھوٹی 1 لاکھ صنعتیں قائم ہو سکیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جہاں تک ممکن ہو نوجوان صنعت کاروں کو سود سے مستثنی قرض فراہم کرایا جائے۔ اس مہم کے تحت OBC، خواتین، معذور افراد، SC/ST کے مرد اور خواتین کو صنعت قائم کرنے پر سرکار مالی امداد دے گی۔ مارجن منی پر سبسڈی بھی ملے گی۔ مختلف اسکیموں کے تحت بینکوں سے قرض دلانے کے لیے مشن موڈ پر مہم چلائی جائے گی۔ 10 برسوں میں 10 لاکھ نئی MSME اکائیوں کے قیام کا ہدف رکھا گیا ہے۔ یوگی سرکار ریاست میں پسماندہ طبقے کے طلباء کو روزگار سے وابستہ تربیت دلا کر انہیں مستقبل میں خود کفیل ہونے کا راستہ دکھا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں سرکار نے پسماندہ طبقے کے بے روزگار لڑکے لڑکیوں کے لیے O لیول اور CCC کمپیوٹر تربیتی اسکیم کے تحت مالی سال 2024-25 میں آن لائن درخواست کا عمل شروع کیا ہے۔ اسکیم کا مقصد مالی طور سے کمزور پسماندہ طبقے کے خواندہ بے روزگاروں کو تکنیکی تعلیم دے کر انہیں روزگار کے بہتر موقع دستیاب کرانا ہے۔ امیدوار 12 اگست 2024 تک آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ منتخب امیدواروں کو 27 اگست سے تربیت دی جائے گی۔ پیرس اولمپک میں موجودہ اولمپک اور عالمی چیمپئن نیزہ پھینکنے والے کھلاڑی نیرج چوپڑا آج رات اپنے خطاب کا دفاع کریں گے۔ ادھر بھارت کے مردوں کی ہاکی ٹیم آج شام اولمپک میں کانسے کے تمغے کے لیے اسپین کا مقابلہ کرے گی۔ بھارت کے واحد مرد پہلوان امن سہراوت آج سے پہر مردوں کے 57 کلو گرام فری اسٹائل میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ خاتون پہلوان انشو بھی خواتین کے 57 کلو گرام فری اسٹائل میں اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرے گی۔ کل پیرس میں بھارت کے لیے ایک افسوسناک واقعہ ہوا جب ونیش فوگاٹ کو 50 گرام فری اسٹائل کشتی کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے۔ ایسا ان کے تھوڑا سا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا گیا۔ اس بات سے دل برداشتہ ہو کر ونیش فوگاٹ نے سوشل میڈیا پر اپنی ماں کو پیغام لکھا، جس میں انہوں نے کشتی کو الوداع کہنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے لکھا، ماں کشتی میرے سے جیت گئی، میں ہار گئی، معاف کرنا، آپ کا سپنا، میری ہمت سب ٹوٹ چکے، اس سے زیادہ طاقت نہیں رہی اب، الوداع کشتی 2021 سے 2024۔ الیکشن کمیشن نے 9 ریاستوں میں راجیہ سبھا کی 12 سیٹوں کے لیے ضمنی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن اس ماہ کی 14 تاریخ کو جاری کیا جائے گا اور نامزدگی کے کاغذات اس ماہ کی 21 تاریخ تک داخل کیے جا سکیں گے۔ کاغذات کی جانچ 22 اگست کو ہوگی اور انتخابات آئندہ ماہ کی 3 تاریخ کو ہوں گے۔ ریاست کے سبھی سرکاری اسکولوں میں کاکوری ٹرین ایکشن کی 100ویں سالگرہ منعقد کی جائے گی۔ 7 سالہ پروگرام کے تحت سال بھر پروگراموں کا سلسلہ چلے گا، جن میں طلباء کو مجاہدین آزادی کی قربانیوں سے روشناس کرایا جائے گا۔ اسکولوں میں تقریری مقابلے، آرٹ، کوئز مقابلوں کا انعقاد کیا جائے گا، پربھات پھیری لگائی جائے گی اور امرت سرووروں کے پاس طلباء ایک پیڑ ماں کے نام لگائیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل اسکول تعلیم کنچن ورما نے سبھی بیسک تعلیم افسران کو ہدایت دی ہے کہ سبھی سرکاری اسکولوں میں کاکوری ٹرین ایکشن تقریبات منعقد کی جائیں۔ یہ پروگرام کل سے 9 اگست 2025 تک چلیں گے۔ ریاستی سرکار سبھی 75 اضلاع میں آئندہ ایک سال میں 1,72,000 سے زائد آروگیہ میلوں کا انعقاد کرے گی۔ یہ میلے اگست 2024 سے جولائی 2025 کے درمیان ریاست کے 3,000 سے زیادہ پرائمری ہیلتھ سینٹرز پر ہر اتوار صبح 10 بجے سے 2 بجے تک منعقد کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر محکمہ صحت ہر ماہ 13 سے 16,000 آروگیہ میلوں کا اہتمام کرے گا۔
جھانسی میں بچوں سے بھری ایک ماروتی وین نہر میں پلٹنے سے بچے زخمی ہو گئے۔ بڑا گاؤں علاقے کے گاؤں دونارا کے پاس سامنے سے آ رہی اسکول بس کو بچانے کے چکر میں وین نہر میں پلٹ گئی۔ بچوں کی چیخ پکار سن کر گاؤں والوں نے وین کا شیشہ توڑ کر بچوں کو باہر نکالا۔ بچوں کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ پولیس نے بچوں کو طبی خدمات مہیا کرائی ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔